الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 27 مئی 2021 بروز جمعرات آپ کے یہاں چک نمبر 55 نوتک ضلع بکھر میں بھائی محمد سعید کی دعوت پر میں چند کلمات کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ آپ اور ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں قرآن کریم جن 4 باتوں کا حکم کرتا ہے ان میں چوتھی بات ہے کہ ایک دوسرے کی بھلائی اور خیر خواہی کا طریقہ اختیار کریں۔ 4 بنیادی باتیں جس پر بندے کا آخرت میں نجات پا جانے کا مدار ہے، وہ بنیادی باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ نمبر 2، نیک اعمال کرنا۔ نمبر 3، ٹھیک عقیدے اور ٹھیک عمل کی دعوت دینا۔ نمبر 4، اگر اس دعوت پر کوئی مشکل آئے تو مشکل کو برداشت کرنا، دعوت کو نہ چھوڑنا۔ یہ 4 باتیں سورۃ والعصر میں موجود ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ رب العزت نے یہ 4 چیزیں ہمیں سمجھائی ہیں۔ والعصر فرمایا قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک وہی انسان کامیاب ہے، الا الذین آمنوا، جس کا عقیدہ اور ایمان ٹھیک ہو، وعملوا الصالحات، عمل نیک یعنی سنت کے مطابق ہو۔ اور جب بنیادی طور پہ ایمان اور عمل صالح مل جائے تو وتواصوا بالحق، اس ایمان اور اس عمل صالح کی آگے دعوت دیتا ہو۔ وتواصوا بالصبر، اور اگر اس دعوت کے بدلے اس پر کوئی مشکل آتی ہو تو مشکل کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتا ہو، لیکن دین کی دعوت نہ چھوڑتا ہو۔ تو اسی ناطے میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں کہ دین، شریعت، ایمان، اسلام، مذہب، قرآن کی دعوت کیا ہے، اور ہمیں کیا سے کیا ایک دوسرے کے ساتھ سمجھنا اور سمجھانے کا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ مسلمانوں، جب ہم نے اللہ رب العزت کی ذات عالیہ پر کلمہ پڑھ لیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو تسلیم کر لیا ہے تو ہمارے اوپر اسلام کے احکامات کی پابندی لازم ہو جاتی ہے۔ یہ میں جملہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ لوگوں میں یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، عمل کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، اللہ آپ بخش دے سی، یا کوئی آتے ہیں آپ ڈٹھی ویسی کچھ نہیں تھیندا، اللہ خیر کرے سی۔ یہ جو ہمارا ذہن بنا ہوا ہے، یہ میں اس بنیاد پر چند باتیں کہہ رہا ہوں۔ احکام اسلام کو ہم اتنا کمزور نہ سمجھیں، اتنا لائٹلی نہ لیں جتنا آج معاشرے میں لیا جا رہا ہے۔ کسی کو کہو نا ایمان کے بعد کہ بابا آپ نماز کی طرف آ جائیں، اپنی شکل رسول اللہ کی طرح بنا لیں، اپنے گھر میں جسے ہم کہتے ہیں لیونگ اسٹائل، گھر کی رہائش اور اٹھنا بیٹھنا، یہ ترتیب ہم کوئی دین کے مطابق کر لیں،
اجی یہ صوفی بڑن دلوڑ کو اللہ معاف کرے سی، اللہ معاف کرنے کو تے معاف کرنے، یوں کہہ کر دوسرے کو خاموش کرایا جاتا ہے، یہ بنیاد غلط ہے۔ دیکھیں جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہمارے اوپر یہ بات لازم ہو گئی ہے کہ ہم اللہ کے احکامات پہ عمل کریں۔ لوگوں میں ایک ذہن بنا ہے کہ دین میں سختی کوئی نہیں ہے، اور اس پر دلیل دیتے ہوئے وہ ایک آیت پڑھتے ہیں، قرآن کریم میں ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو مولویوں نے ایسے دماغ خراب کیا ہوا ہے عوام کا، نماز پڑھنی پڑے گی، روزہ رکھنا پڑے گا، احکام کی پابندی ہوگی، یہ ہے وہ ہے۔ بابا خدا نے کہا ہے لا اکراہ فی الدین، آیت میں لکھا ہے، اللہ نے فرمایا ہے، وحی ہے، قرآن ہے، شریعت ہے، سختی تو ہے ہی نہیں، بس ٹھیک ہے اللہ معاف کرے گا۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کا دین سے ٹکے کا واسطہ نہیں ہے۔ بھائی یہ آیت ہم نے پڑھی ہے اور ہمیں پتہ ہے کس سورت پہ ہے، کس پارے میں ہے، کس صفحے پہ ہے۔ سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ ہے، تیسرا پارہ ہے، پہلا صفحہ ہے، آیت الکرسی ختم ہوتی ہے اور آگے یہ آیت موجود ہے۔ تو جب مولویوں نے آیت پڑھی ہے، پڑھائی ہے، سنی ہے، سنائی ہے، سمجھی ہے، سمجھائی ہے، تو مولویوں کھوتی کو ہاتھ لایا کہ وہ اس پر عمل نہیں کرتے؟ نہیں، علماء کو سمجھ نہیں آتی، عوام کو یہ آیت زیادہ سمجھ آ گئی ہے۔ تو میں عوام میں ایک بات کرتا ہوں کہ بھائی آپ نے اس آیت کے آگے پیچھے بھی کوئی لفظ پڑھے ہیں یا خالی بھائی سی آیت تے ختم ہو گیا ہے؟ بھائی لا اکراہ فی الدین تے سورت ناس تھی گئی ہے، اگو اسا ٹرنا کوئی نہیں، اس پر ختم ہو گیا پھر تو بات ٹھیک ہے۔ یا اس کے آگے پیچھے کوئی اللہ کے احکامات، کوئی آیت، کوئی بات، کوئی لفظ موجود ہے تو اس کو بھی پڑھ لیں کہ یہ آیت کس کے لیے ہے، کب اتری ہے، کیوں اتری ہے، کس لیے اتری ہے۔ تو عوام نے تو کوئی نہیں پڑھنا، انہوں نے لا اکراہ فی الدین تے ٹوٹا مکا دیونا ہے۔ میں آپ کے سامنے پوری آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا، پڑھیے ذرا، کوئی حافظ بیٹھے، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ بھی اس آیت کا پورا ترجمہ پڑھ لیں، پورا مطلب سامنے رکھ لیں۔ جب اس آیت کا پورا ترجمہ سامنے ہو، آیات کے الفاظ سامنے ہو، قرآن کریم کی پوری بات سامنے ہو، تو پتہ چلے گا کہ یہ لا اکراہ فی الدین میں اللہ رب العزت نے خطاب کس کو فرمایا ہے۔ یہ میں قرآن کریم کھول لیا، یہ میں آپ کے سامنے تیسرے پارے کے پہلے صفحے سے اس آیت کا پورا ترجمہ رکھتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین کے قبول کرنے میں کوئی سختی نہیں ہے۔ وجہ قد تبین الرشد من الغی، کہ میں نے شریعت کو نازل کر کے ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو بتوں کا انکار کرے گا، ویؤمن باللہ، اور اللہ کا اقرار کر کے ایمان لائے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایسی مضبوط کڑے کی پناہ لے لی ہے، ایسے مضبوط دائرے میں آ گیا ہے، لا انفصام لہا، جو اس سے چھوٹ نہیں جائے گا، یا اللہ کی پناہ میں آ گیا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ پاک ہر چیز کو سننے والے اور ہر چیز کو ہر وقت جاننے والے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان مؤمنین کا دوست ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اور رب العزت مؤمن کو کفر و شرک کی اندھیروں سے ایمان کی روشنی کی طرف لاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کافر ہیں، بے ایمان ہیں، شیطان ہیں، منافقین ہیں، مشرکین ہیں، یہ لوگ شیطان کے یار ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ ایمان سے نکال کے کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ کافر بڑے بے ایمان ہیں، جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ فارایور رہیں گے، جہنم میں۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ یہ آیت تو بتا رہی ہے کہ یہ حکم کفار کا ہے، یہ مسئلہ کافروں کا ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب ہے ڈنڈا اٹھا کے گن پوائنٹ پر کسی کو کلمہ پڑھنے پہ مجبور نہیں کریں گے۔ یہ تو یہ بتا رہی ہے کہ ہدایت بھی واضح ہے، گمراہی بھی واضح ہے، ایمان بھی واضح ہے، کفر بھی واضح ہے، حق بھی واضح ہے، باطل بھی واضح ہے،
اب جس کی مرضی وہ ایمان لائے, جس کی مرضی وہ انکار کرے, تو انکار والے جہنم اور ایمان والے رب کے دوست بن جائیں گے. تو لا اکراہ فی الدین کا معنی ہے گن پوائنٹ پر ڈنڈا اٹھوا کے زور زبردستی بالجبر کلمہ پڑھنے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھ لے وہ بھی نیکیاں چھوڑ دے, جو ایمان لے آئے وہ بھی کافر کا یار بن جائے. بابا یہ تو کافر کے لیے ہے, اور آپ خود کو کافر سمجھتے ہیں؟ جی نہیں جی, میں تو خود کو مسلمان سمجھتا ہوں. تو بابا جب تو مسلمان ہے تو تیرے لیے اپنی آیات موجود ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. مومن تجھے وضو بھی کرنا پڑے گا, اور مومن تجھے ایمان بھی لانا پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا, رب العزت نے ایمان والوں کو بات کر کے فرمایا کتب علیکم الصیام, میں نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا ہے, اور یہ روزے آپ کو تقوی پہ لے کر جائیں گے. رب العزت فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے مؤمن میں نے تجھے قصاص کے حکم کا پابند کیا ہے. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. میں نے قتال فی سبیل اللہ, جہاد فی سبیل اللہ تم پہ لازم کر دیا ہے. جو تمہیں برا لگتا ہے, جو تمہیں برا لگے, ہو سکتا ہے رب نے تمہارے لیے اچھا لکھا ہو, اور جسے تم پسند کر رہے ہو سکتا ہے تمہارے لیے برا ہو. رب جانتا ہے, تم نہیں جانتے. اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ. مسلمان تجھے حکم یہ ہے, تو نے ایمان کو, اسلام کو, دین و شریعت و مذہب کو مکمل کا مکمل ماننا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, میں نے مکمل شریعت اتار کے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, تم پر نعمت کی اتمام اور تکمیل کی ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, میں اللہ تم مخلوق کے لیے دین اسلام کو پسند کر کے بطور مذہب دے رہا ہوں. اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ ایمان اسلام تمہارے لیے بطور دین, اس پہ عمل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے. تو ایمان والی آیتیں, اسلام والی آیتیں, ہماری اعمال والی آیتیں تو ہمیں نظر نہیں آتی. جو کافر کے حق میں اتری تھی وہ اٹھا کے ہم نے کہہ دیا لا اکراہ فی الدین, دین میں سختی نہیں ہے, لہذا نماز بھی چھوڑ دو, روزے بھی چھوڑ دو. مولویوں نے ویسے سختی کی ہے. تو میرے بھائی لا اکراہ فی الدین کا وہ مطلب نہیں ہے جو معاشرہ لے رہا ہے. لا اکراہ فی الدین کا وہ معنی نہیں ہے جو آج کل کا موجودہ نوجوان لے رہا ہے. لا اکراہ فی الدین کا وہ معنی ہے جسے اللہ کا قرآن سمجھا رہا. تو ہمیں تھوڑی اپنی ترجیحات دیکھنی چاہیے, اپنے معاملات دیکھنے چاہیے کہ ہم دین سے دور ہو گئے ہیں اعتراض علماء پہ کر کے. بھائی مولویوں نے کوئی تمہارے گھر کا ٹگر ٹگر نہیں لینا اور دینا, کوئی مولوی نے یا جو ہے نا کیا کہتے تمہاری کاروبار میں شراکت نہیں رکھنی. اس نے تمہیں سمجھایا ہے کہ بھائی دین پہ عمل کر لے, نماز روزے پہ آ جا, اللہ رسول کی بات مان لے. تم نے اسے کہنا شروع کر دیا ہے اے سختی کریں دے اسلام اس سختی گولی. نہ بابا, یہ ساری آیتیں ہمارے لیے. آپ میری بنیادی بات سمجھیں تو آپ کو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ نہیں تو ساتھ ایویں چپ کر کے بیٹھے ہوئے جی میں قرآن ہی میڈا ہوئے, شریعت ہی میڈی ہوئے, احکام ہی میڈے ہوئے, تو آپ کو کاکھی کو نہیں پتا, مولوی اپنی جاک مار کے اٹھی ویسی ہیں. تو میں آپ سے جواب لے رہا ہوں, آپ سے. آپ مجھے جواب نہیں دیں گے, یا تو مجھے سمجھائیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی میں سمجھاتا ہوں, اور یا آپ کو بات غلط لگتی ہے آپ پوچھیں میں جواب دوں گا. لیکن آپ ایسے خاموشی سے میرے سامنے ہاں یا نہ بھی نہ کریں تو مجھے دعا کرانا آتی ہے. کہ میرا رزق وابستہ نہیں ہے جلسوں کے ساتھ کہ میں یہاں بیٹھوں گا تو پھر بات بنے گی, ورنہ نہیں. تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو تو آپ کو الواون واسطے تو پوری تقریر کرنی پڑتی ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم دین اسلام کے احکامات کے پابند ہیں کلمہ پڑھ لینے کے بعد. یہ بات نہیں ہے کہ بھئی دین میں سختی نہیں ہے, نماز پڑھو بھی ٹھیک ہے, نہ پڑھو بھی ٹھیک ہے. یہ لوگوں کی غلط بنیادیں ہیں. نمبر 2, جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہمارے اوپر نماز فرض ہے. ہمیں طاقت ہے, ہم ٹھیک ہیں, صحت مند ہیں تو کھڑے ہو کر پڑھیں, بیمار ہیں تو بیٹھ کر پڑھیں, اس سے ڈبل بیمار ہیں تو لیٹ کر پڑھیں, اشاروں سے پڑھیں. آپ کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے.
اگر آپ مالدار ہیں، آپ کی تجارت ہے، آپ کے پاس سونا اور چاندی ہے، آپ پہ زکوٰۃ فرض اور واجب ہے. آپ زمیندار ہیں تو آپ پر عشر واجب ہے. یہاں پر میں والد ہوں، اولاد کی تربیت میرے اوپر واجب ہے. میں بھائی ہوں تو اپنے بھائیوں اپنے بہنوں کو سمجھانا میرے اوپر ضروری ہے. میں اولاد ہوں تو اپنے ماں باپ کی قدردانی میرے اوپر لازم ہے. ان کی عزت اور احترام میرے اوپر لازم ہے. اور اگر میں خاوند ہوں تو میرے لیے بیوی کے حقوق ادا کرنا لازم ہے. میں نے صرف بیوی گھر بہاری مارن واسطے نہیں گنائی، میں نے جھاڑو لگانے کے لیے اسے نہیں لایا. میں نے اس کی صحیح تربیت بھی کرنی ہے اور میں نے اس کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں. اور اگر میں معاشرے کا ایک عام آدمی ہوں اور مجھ سے 10 لوگ سوال کرتے ہیں اور میری بات مانتے ہیں، اور میں ایک علاقے کا چودھری ہوں، تو میرے اوپر میری رعایا کے حقوق لازم ہے. اور اگر میں آفیسر ہوں تو جونیئرز کا حق ہے میرے اوپر، وہ مجھ سے کوئی چیز پوچھیں تو میں انہیں سمجھانے کا پابند ہوں. تو ہر بندہ اپنی طاقت کے بقدر مکلف ہے. ہم نے کبھی اپنے معاملات دیکھے تک نہیں ہیں، سمجھے تک نہیں ہیں. یہ کل میں واٹس ایپ پر ایک کلپ دیکھ رہا تھا. ایک صحافی نے ایک شخص سے سوال کیا، اچھا بھلا تگڑا ایسے بندہ بالکل عقل مند اور ٹیلنٹ والا نظر آ رہا تھا. اس سے پوچھا کہ بھائی چوتھا کلمہ تو سنا دوں گا. کہ پہلا میں گواڑ کے آتا تھا تو آتے چوتھا سنا میں کملا کوئی پہلا اسے نہیں آتا تھا تو چوتھا کہاں سے سنا ہے. اچھا اس نے کہا چلو بھائی یہ بتاؤ کہ دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ وہاں کے 12. انہوں نے کہا 12 نمازیں کون کون سی ہے یار، مجھے بھی گنوا تھوڑا بتا. انہوں نے کہا 4 صبح پڑھیں گے. تو وہاں کے جی گال تو ٹھیک ہے، اور 4 صبح وہاں کے 4 وہ تو رکعتیں ہیں، نماز تو ایک ہی ہے صبح کی. نہیں تو کچھ اور نہ تو میری گال چھوڑ. تو اب جس کا یہ حال ہو وہ خود کو مسلمان کہے. ہم دین سے کوسوں دور ہیں. میرے بھائیو ہمیں دین سمجھنا چاہیے، ہمیں اسلام سمجھنا چاہیے. یہ جو علماء آپ کو سمجھاتے ہیں نا، وہ اس لیے سمجھاتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے شیطان اخرس نہ بنو. علماء کو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے گونگے شیطان نہ بنو. گونگے شیطان کا معنی کہ تم معاشرے میں برائی دیکھو اور چپ رہو، معاشرے میں غلطی دیکھو اور خاموش رہو، یہ ہے گونگا شیطان. تو مولوی اپنی قبر چھڑوا رہا ہے، اپنا ایمان اور اسلام سجھا رہا ہے. وہ آپ کو بتاتا ہے آپ نے اگر اس کی بات پہ عمل نہیں کرنا تو اس کے خلاف بات کر کے اپنی قبر کو انگاروں سے مت بھریے. یہ بات ذہن میں رکھیے. لوگ کہتے ہیں مولوی ایسے ہی کہتے ہیں. بابا ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ 2 نگران بیٹھے ہیں. یہ صرف میرے پہ نہیں ہے، ہر بندے کی کندھے پر 2 فرشتے بیٹھے ہیں، اور یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اور یہ آپ کا اور ہمارا ایمان ہے. تو یہ 2 رب العزت کو جا کر کہیں گے اللہ اسے بلا کر مین کرسی دی گئی تھی، اسے سب میں سب سے اچھا اوپر بٹھایا گیا تھا، باقیوں کو نیچے، اس نے سچ نہیں بولا تھا، یہ بول سکتا تھا. اگر یہ فرشتے کو کی گواہی کل قیامت میں دربار الہی میں آئی تو مفتی عبدالواحد قریشی کا کچھ نہیں بنے گا، وہ سب کچھ بگڑ گیا. اس کے بولنے کی وجہ ان 2 نگرانوں کی جو CCTV فوٹیجز چل رہی ہے نا، آج کیمرے کی نظر ہو تو بندہ ڈر جاتا ہے کہ پکڑا جاؤں گا. اوے اللہ کے بندے، اللہ کی نظر بھی ہے اور یہ 2 گواہ بھی اوپر قائم ہیں. ان کا کیا کریں گے ہم کب؟ یہ تو کہنے کا مقصد صرف یہی ہے، ورنہ مجھے شوق نہیں ہے کہ میں تمہارے پرسنلی میٹر میں کوئی انٹری کروں اور آپ کو کہوں یہ کر لے اور وہ کر لے. آج معاشرے میں اس نہج تک ہم پہنچ گئے ہیں. ہمارے پاکستان سول ایوییشن ایک ادارہ ہے جو جہاز کو کنٹرول کرتا ہے. ہمارے ملک میں کون سا جہاز آیا ہے، کون سا گیا ہے، ڈومیسٹک فلائٹ کون سی ہے، انٹرنیشنل کون سی ہے، اس کی کنٹرولنگ سول ایوییشن اتھارٹی کے پاس ہے. ان کے پاس ایک کیس آیا ہے، یہ 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے. ایک فلائٹ کراچی سے اسلام آباد آ رہی ہے اور اس فلائٹ میں ایک کپل ہے، ایک جوڑا ہے، اللہ جانے خاوند بیوی ہیں. تو انہوں نے کچھ ایسی حرکات کی ہیں، انہیں ساتھ والے لوگوں نے کہا بھی تھوڑا گزارا. وہ نہ مانے تو انہوں نے ایئر ہوسٹس کو کہا بھائی آپ انہیں سمجھائیں. وہ سمجھانی آئی تو وہ نہ مانے. آخر وہ کمبل لے کر آئی. انہوں نے کہا جی اپنے اوپر ڈال لو، ذرا مکالا ملنا میں تلے ملو. تو انہوں نے اوپر کمبل دیا، وہ نہ مانے.
آخر پیسنجرز نیچے اترے ہیں، انہوں نے آ کر سول ایویشن اتھارٹی کے پاس جا کر اپلیکیشن لکھوائی ہے اور ان کو اپلیکیشن اور درخواست دی ہے بھائی ان کا کوئی انتظام کرے۔ آج ایک ہفتہ گزر گیا ہے، ہمارے ملک کا یہ ادارہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، قانون میں ان کے لیے کوئی ہے یا کچھ نہیں ہے۔ آدھے بندے کہتے ہیں وہ ان کے پرسنل لائف ہے، پرسنل میٹر ہے، ذاتی زندگی ہے، وہ اگر خاوند بیوی کچھ لگے ہوئے بھی تھے وہاں جہاز میں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اور آدھے کہتے ہیں جی یہاں نہیں لگنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہم نے سیٹ خریدی ہے، تو ادھا کے آدھن تھے ادھے کے آدھن۔ میں نے کہا بھائی یہ پبلک پوائنٹ ہے، یہ آپ کی جگہ نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی ذاتی زندگی اپنے گھر میں بیٹھ کر دروازہ کھول کے کریں تو آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، لیکن جہاں آپ مسافر کی شکل میں، جہاں آپ پیسنجر کی شکل میں اور مجمع عام میں بیٹھو گے وہاں آپ کی کوئی پرسنل زندگی کی بات نہیں ہوگی۔ جس چیز کو معاشرہ غلط سمجھے گا اور غلط سمجھا جائے گا تو آپ کو اس سے پرہیز کرنی ہوگی، ورنہ کہتے جی نہیں اگر وہ دو خاوند بیوی کچھ ایسی کام کر رہے تھے تو اس میں کون سا برا ہے؟ تو میں نے کہا کل چوک پہ ٹھہر کے کوئی شلوار اتار کے 4-5 بندے ٹھہر جائیں اور وہ کہیں ہم کپل ہیں اور ہمارا پرسنل میٹر ہے تو آپ کیا کہو گے؟ آپ کہنا جی کپل ہے پھر ٹھیک ہے، پھر ہماری مشرق کی روایات بھی گئی اور ہمارا سب کچھ گیا، ہمارے اوپر مغرب کی تسلط ہو گیا نا، پھر کیا معاملہ ہے یار؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا یہ کوئی مثال ہے؟ میں نے کہا وہ کوئی مثال ہے؟ تو ہم اس نہج پر پہنچ گئے۔ یہ دین سے دوری کی بات ہے، ایمان اسلام سے دوری کی بات ہے میرے بھائی۔ کہاں تک پرسنلی معاملہ چلنا ہے، کہاں تک نہیں چلنا، یہ شریعت نے ہمارے باؤنڈری آف دا شریعہ ہماری مقرر ہے، یہ حدود۔ خود قرآن کہتا ہے کہ میں کچھ لمٹز آپ کے طے کر رہا ہوں، تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ۔ فرمایا رب العزت کی طرف سے آپ کی حدود متعین ہے، یہ آپ کی باؤنڈریز ہیں، اگر آپ نے اس کو کراس کیا تو آپ اپنے نفس کے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔ تو ایسی بات نہیں ہے، ہمیں کچھ حدود، کچھ قواعد و ضوابط و قانون اور آئین کی پاسداری کرنی ہوگی۔ تو جب ہمیں دنیا میں کرنی ہوگی، ہمیں ایمان اور اسلام کی نہیں کرنی ہوگی، تو ہمیں اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہوگا کہ میرے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور کہاں پر میں نے سختی کرنی اور کہاں پر نہیں کرنی۔ کچھ لوگ سختی کرتے ہیں تو بہت زیادہ، اور کچھ نرمی کرتے ہیں تو اس سے بھی بالکل پیک پر پہنچ گئے نرمی کی بھی۔ نہیں بابا، ہم نے ترتیب پہ دیکھنا ہے۔ کچھ دنوں پہلے مجھ سے بیعت ہے ایک شخص، اسی ہمارے خیبر پختونخوا سے ہیں، انہوں نے مجھے کال پہ کہا کہ استاد جی میری بہن گھر میں ایک کوئی بات اس طرح کوئی ذاتی کی، تو میں اس کو یوں سمجھاتا ہوں، سمجھانے میں پھر میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے تو میری امی اور باقی لوگ میرے اوپر غصہ ہوئے ہیں، اب یہ سارے بیٹھے ہیں، اسپیکر کھلا ہوا ہے، آپ مجھے سمجھائیں۔ میں نے کہا بھائی اس طرح آپ کا ہاتھ اٹھانا اپنی بہن پہ نہیں بنتا، آپ کے والد کی ذمہ داری ہے۔ والد ہیں؟ کہتے جی ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کا ابو سمجھائے گا، بہن کی غیرت نہیں ہوتی۔ میں نے کہا بہن کی غیرت کا یہ معنی نہیں ہے کہ تو اس کو مارنا شروع کر دے، تجھے اختیار کس نے دیا کہ تو بھائی ہے تو اسی بنیاد پہ تو بہن کو مارے گا؟ تیری بہن کی کچھ غلط باتیں ہیں یا کچھ اچھی باتیں ہیں تو تیرے ابو موجود ہیں، تیری امی موجود ہے، انہوں نے کرنا ہے۔ تے کو کہا کہ تو تری مار خان بڑھ کے گوتے تھی تو میرے ساتھ بحث شروع کر دی۔ انہوں نے کہا شیخ آپ مجھے غلط سمجھا رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی بیعت توڑ کے کسی اور سے کر لے، مجھ سے بات کریں گے تو میں رولز کے ساتھ چلوں گا، اصول کے ساتھ چلوں گا، تیرا حق بنتا ہی نہیں ہے کہ تو اس پہ ہاتھ اٹھا۔ یہ تیرے باپ کا مسئلہ ہے، تیرے والد کا مسئلہ ہے۔ ہاں جو تیری بیگم صاحبہ ہے وہ شریعت کے خلاف بات کرے تو اسے سمجھا سکتا ہے اور سختی کر کے بھی سمجھا سکتا ہے۔ پھر ہے شادی شدہ ہو؟ میں نے کہا جی، کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا اپنی بیوی کی بات مجھ سے پوچھنا کہ یہاں مانتی ہے؟ تو بیوی کے معاملات کو آپ کی فکر نہیں ہے اور بہن کے معاملات پہ تو پیو کو بڑے ڈاڈے بڑے بیٹھے ہوئے تو آپ نے حد ہے۔ تو میں نے کہا یہ سختی کی ہے نا تو سختی حد سے بڑھ دی، اور کوئی نرمی کرے تو وہ نرمی بھی حد کو کراس کر جاتی ہے۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا، میں نے کہا جو فلاں آدمی ہے وہ آپ لوگوں کا رشتہ دار ہے؟ نہیں۔ میں نے کہا پرسوں آپ کے بڑے بھائی اس کو ہاتھ پکڑ کے گھر میں لے کر گئے ہیں تو آپ کے گھر والے نہیں تھے؟ کہتے نہیں وہ ہمارے بھائی صاحب نے ان کے ساتھ اور ان نے میرے بھائی صاحب کے ساتھ پردے اتارے ہوئے ہیں۔ ایسا پردے لائے ہوئے جان چھوٹ۔ میں نے کہا کہ بھائی صاحب سے ذرا ملاقات کرا دیں۔ ملاقات ہو گئی۔ میں نے کہا ماشاءاللہ میں تو پھر اللہ کی زیارت کرتا ہوں۔ مجھے آپ اللہ کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کے اختیار تو اللہ کے پاس ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ایسا پردے لائے ہوئے، ہم نے پردے توڑوا دیے، تو پھر یا آپ اللہ ہیں یا شیطان ہیں۔
اللہ تو ہو نہیں سکتے, اللہ کے ذات دنیا میں شیطان ہے پھر آپ. تو پھر اسے سمجھ آئے کہ مولوی صاحب کہتا کیا, تجھے کس نے اختیار دیا تو شریعت کے حکم کو اتار کے پھینک دے. ویسے بس ایک بیگ الپردے لائے, تو وڈا تری مار خان آ گئی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا احلل حرام, مجھے اختیار رب العزت نے شریعت سنانے کا دیا ہے, حلال اور حرام کا اختیار میرے اللہ کے پاس ہے. صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال اور حرام کے اختیار اللہ کے سپرد فرمایا, اور تو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ میں حلال اور حرام کا اختیار رکھتا ہوں. میں نے کہا میرے بھائی کیسی بات کر رہا ہے یار, یہ معاشرے کی غلطی ہے جو ہم پہنچے ہوئے. خاوند کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس سے پردہ کرائے اور اس سے نہ کرائے, یہ اختیار میرے اللہ کے پاس ہے, اور اللہ نے پہلے سے بتا دیا ہے کہ کس سے پردہ ہے اور کس سے نہیں ہے. رب العزت نے پہلے سے, یہ میں نے آپ کے سامنے تیسرا پارہ پڑھا ہے, اور اگر میں چوتھے پارے کا آخری صفحہ آپ کی خدمت میں پڑھوں تو رب العزت نے ہمیں پہلے دن سے سمجھا دیا ہے کہ کون سا معاملہ آپ نے کس طرح لینا ہے. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعہ و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن. یہ رب العزت نے کس سے پردہ ہے کس سے پردہ نہیں ہے یہ اس کی ڈیٹیل دی ہے. خاوند کون سی اتھارٹی ہے, والد کون سی اتھارٹی ہے, بھائی کون سی اتھارٹی ہے جو کسی سے پردہ کرائے اور کس سے نہ کرائے. یہ ہمیں اللہ نے خود ترتیب دی ہے. میں ان 14 غیر محرم اور محرم لوگوں کو ایک ہی لسٹ میں بند کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں. جس شخص سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے اس بچی سے اس شخص کا پردہ ہے فینل. نکاح ہو سکتا ہے جس سے, اس سے شریعت نے پردہ دیا ہے, اور جس سے نکاح نہیں ہو سکتا اس سے پردہ نہیں ہے. بیٹے سے نکاح نہیں ہے تو ماں بیٹے کا پردہ نہیں ہے, بہن بھائی کے ایک دوسرے سے نکاح نہیں ہے تو بہن بھائی کا پردہ نہیں ہے, والد سے نکاح نہیں ہے تو بیٹی کا ابو سے نکاح نہیں ہے تو پردہ نہیں ہے, ماموں سے نکاح نہیں ہے, چاچو سے نکاح نہیں ہے تو پھر بھتیجی کا یا بیٹی کا اپنے باپ اور اپنے ماموں اور اپنے چاچو سے پردہ نہیں ہے. اس سے ہٹ کے جہاں معاملہ ہے نکاح ہو سکتا ہے تو وہاں پردہ ہے. اور بھاویں میرے چاچے دا پوترے تے, بھاویں میرے مامے دا پوترے تے, بھاویں میری خالہ دی دی ہے تے, بھاویں میری پھپھی دی دی ہے. ہم کس معاشرے کی کس نہج پر بیٹھے ہیں. کسی کو سمجھاؤ تو وہ الٹا ہمیں کہتا ہے یہ تو میری پوترا لکھا رہے صاحب, تو صحیح نے شک کرے دے وے چاچا میں تیرے پوترا لکھا رہا ہوں, میں کوئی گھر وانج بلا. جی ہاں سبحان اللہ, میں حیران ہوں. پوترے لکار کیسے ہوندے چاچا, پوترے ہے تہا کر, نہیں تو کار مار کوئی نہیں ہوندی. ہم اس غلطیوں میں مبتلا ہیں. جو پردہ ہے نا, یہ پردہ میرے اللہ کا حکم ہے, یہ کسی مولوی کا نہیں ہے. اور ایک جملہ اور کہوں, کسی خاتون کا انتقال ہو جائے نا, جنازہ لے کر جایا جا رہا ہو تو سارے کہتے ہیں منہ تے کپڑا ہٹاؤ نہیں صاحب گھتی رہو, جانگ تے کپڑا پیر تے پیا رہے, پاؤں پر کپڑا رہے, چہرے پر پردہ رہے. بھائی اب تدفین اور یہ باقی ہٹ جائے, رشتہ دار ٹھہریں, اجی پردہ رکھ لیں. میرے بھائی شاباش, بہت اچھا کام کر رہے ہو, لیکن زندہ کے لیے بھی یہی حکم ہے. تو حکم موئی تے حکم یاد ہے, جیندے لا کوئی نہیں. بھائی زندہ کے لیے بھی یہی حکم ہے. ہمیں مرنے پر سارے احکام یاد آ جاتے ہیں, زندگی میں احکامات کو اساں گنجڑی چھپا کے تے پتہ نہیں کیڑی ستون تے ونج رکھا ہے. میرے دوستو یہ ہمارے اندر غلطی ہے. میں کئی بار متعدد بار مسئلے سمجھا چکا ہوں, آن دا کال, آن دا وائیوا, ہر جگہ سامنے گفتگو میں, یا کیا کہتے ہیں فون پر لوگ پوچھتے ہیں اجی ہمارے چاچو فوت ہو گئے ہیں, ہماری چاچی عدت میں ہے, اب کس سے پردہ کرے گی اور کس سے نہیں کرے گی. میری ساس عدت میں, میرے سسر فوت ہو گئے ہیں, تو میری ساس کا کن لوگوں سے پردہ ہے اور کن سے نہیں ہے. سنیں میرے بھائیوں, کان کی کھڑکیاں, روشن دان, دروازے کھول کر دل تک راستہ دینا میری اس بات کو. عدت نہ پردہ بڑھاتی ہے نہ عدت پردہ گھٹاتی ہے. عدت کے سٹارٹ ہونے سے کوئی پردہ نہیں بڑھتا, عدت کے اینڈ ہونے سے کوئی پردہ نہیں گھٹتا.
शरीयत में जिनसे पर्दा इद्दत से पहले था उन्हीं से पर्दा इद्दत में है, उन्हीं से पर्दा इद्दत के बाद है। जहालत का मुआशरा है जो कहते हैं इद्दत में पहले पर्दा नहीं था, दामाद से अब दामाद भी सास को नहीं मिल सकता कि इद्दत शुरू है। अल्लाह के कुरान, रसूलुल्लाह के फरमान, सहाबा और अहले बैत के फतावा और इनके शागिर्द इमाम आज़म अबू हनीफा की फिक़ह में कहीं नहीं लिखा हुआ। पूरी शरीयत उठा लें, ना अल्लाह दी गाल है, न रसूलुल्लाह दिए, न सहाबा दिए, न अहले बैत दिए, न चार इमाम चू हक दे इमाम चू का एक इमाम दिए। ये देखवा खाता है घड़ान तू गाल है, ढिड चू कड्डी हुई है, इंदा कोई मुंह सिर कोई नहीं। हमने शरीयत अपनी बनाई हुई है भाई, हैंड पिक्ड शरिया हमें नहीं चाहिए जो हाथ से बनी हुई हो, जिसे अल्लाह ने फरमाया और रसूलुल्लाह ने बताया दीन खत्म, वो ही है। उसके बाद जो मुज्तहिदीन है, सहाबा है, अहले बैत है, वो दीन की तशरीह हमें समझाते हैं, दीन की वजाहत समझाते हैं, एक्सप्लेनेशन समझाते हैं, तफसीर और तावील समझाते हैं। दीन वो है जो अल्लाह ने दिया और रसूलुल्लाह ने सुनाया। इंदे अगू कहे मई दे पुत्र दी जुर्रत ही कोई नहीं जो कोई दीन वधाई खड़ोता हो या घटाई खड़ोता हो। यहाँ देते अल्लाह दा फरमान ते रसूलुल्लाह दा फरमान, अल्लाह दा आर्डर ते रसूलुल्लाह दा आर्डर ते इवें समझो बा लोहे दा गार्डर, ये नहीं त्रुटना, ये अल्लाह रसूल अली गाल है। अपनी तरफ से हमने मुआशरे में कुछ तरजीहात बनाई हुई हैं, जी नहीं, इद्दत वैसे ही गुजारनी है जो शरीयत ने अहकाम दिए हैं। उसने कोई बनाओ सिगार नहीं करना, उसका खामद फौत हो गया है, इसने खामखा से गली में नहीं आना, और अगर कोई मर्द घर में नहीं है और ज़रूरत की चीज़ खरीदनी है तो इद्दत वाली औरत बाहर आ सकती है ज़रूरत की बुनियाद पर। हाँ, जॉब के लिए नहीं जा सकती कि वो स्कूल दी उस्तानी है तो चल मई सब असेर ते बुरकी पा के वंज बाबे, यूँ नहीं है। हाँ, खामद की पेंशन पर साइन करने के लिए बैंक आ सकती है, दवाई लेने के लिए डॉक्टर या हॉस्पिटल आ सकती है, और उस बेचारी को सर में खर्ची हो रही है तो वो तेल भी लगा सकती है। ये नहीं है मैं हूँ 4 महीने दाढ़ी बरा तेल ही नहीं लावना, सिर ते छोटी भूंड काट के बैठी रहे, यूँ नहीं है। ये अहकाम शरीयत हमें बता रहा है, शरीयत बता रही है और समझा रही है। हमने अपनी तरफ से मसाइल घड़ लिए तो हमारे अंदर यही गलतियाँ हैं, और माशरे में गलती पर गलती कर लें तो इसको लोग समझते हैं हम दीन पर बैठे हैं। भाई ये दीन नहीं है। तो ये बातें हमें सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। जब हम सीखें और समझेंगे तो बात बनेगी, वरना अपनी तरफ से कोई कितना ही बैठा रहे ना और सुनाता रहे, वो दीन दीन नहीं बनता। तत्ते तवे ते भी बांझ माऊं तो मौलवी दा खान दीन न बढ़ती जब तक अल्लाह रसूल ते साहब अधिगाल कोई नहीं। तो ये मौलवी तो आपको मसला सुनाते हैं, और कुछ लोग अजीब रविश है, वो समझते हैं गलतियां ऐसा करने ते सीधे मौलवियां करने, गलतियां हम करेंगे सीधी मौलवी करेंगे, तलाक देकर आकर बैठ जाएंगे, मौलवी साहब मैंने गुस्से में तलाक दी है अब हो गई होगी। तो मैंने कहा मेरे भाई तलाक होती गुस्से में है, हाँ प्यार के साथ तो कोई तलाक नहीं देता। भाई आ मेरी मिठी ते नोनी जाल आ ते को तलाक देवा, कोई इस तरह करता है? कोई खुशी में, प्यार में, मोहब्बत में, वहदत में, मसरत में तलाकें देता है? दिमाग खराब है उनका। तलाकें होती गुस्से में। अल्लाह हमें जब बंदा सेंसलेस हो जाए ना, आउट ऑफ सेंस, दिमाग खराब थी आकड़ो तो हमें ऊ वेले तलाक ने दे। मैं गलत गाल तो नहीं पिया, तो देते ही उस वक्त। तो ये बात करना कि जी मैंने गुस्से में दी है, ये क्या मतलब है भाई? तेरा गुस्सा आना या तेरे यहाँ नरमी आने से शरीयत का मसला बदल जाएगा? पिस्तौल एक बंदा अपने को रखी बैठे, मैगजीन गोली भरी बैठे, विच ओ जरा ना कारतूस चढ़ाई बैठे तो ठा मारे एक बंदे तो गोडा उड़ वजे, ओहो से मैं तो खब्बे हाथ नाल मारे, तो खब्बे हाथ नाल नहीं लगता गोडा हुए मुंदा मुक गया, छोटा गुड्डा ते लूला थी के कड़ोते वो नहीं रिसदा। तो मेरे भाई आपने जो बात कर दी है वो तलाक वाक़ई हो गई। हुण जरा मुकाला मौलवी खोते ते चढ़ा बैठे तो चढ़ गया लाला। वो समझते हैं मौलवी शरीयत साज है। हम कहेंगे ना मैं गुस्से में था तो मौलवी कोई नरम मसला बताएगा। सारे को 1000 वाला मसला भी आते, 500 वाला भी आते, 5000 वाला भी है, हम वो नहीं है। हमने आपको वो मसला बताया ना जो अल्लाह रसूल ने हमें समझाया। कई गलतियां, एक गलती और है,
ایک شخص میرے پاس طلاق کا ایک کیس لایا، بیوی کو بھی ساتھ لایا، طلاق دینے کے بعد سالے بھی اس کے آئے ہوئے تھے باقی جی۔ تو جب انہوں نے بیانات دے دیے نا تو میں نے کہا جی اس سے طلاق ہو گئی، تو اس کی بیوی کوئی پا نہ پڑی تو ملا بڑھ کھڑی۔ کچھ مسائل بندے کو ابھرے ہوئے ہوتے ہیں نا، میں مولوی کو سمجھا سا میں تو ایم اے پاس ہاں، مولوی کے سامنے ایم اے پاس ہوتا ہے، آپ کبھی عالم کے سامنے بیٹھے، ہم نے بھی تمہاری کالج یونیورسٹی پڑھی ہے اور اچھی طرح پڑھی ہے۔ تو وہ اس بی بی صاحبہ کو ایک زعم تھا اپنے دماغ میں کہ میں نے کہا مولوی صاحب ایک بات کو مجھے کلیئر کر دے۔ میں نے کہا میری بہن پوچھے، میں نے اس کے منہ سے طلاق کے لفظ نہیں سنے تو طلاق کیسے ہوئی؟ سنے میری ساس نے، سنی میری نند نے، تو طلاق ان کو تو نہیں دی۔ جب طلاق مجھے دی ہے تو مجھے سننے چاہیے، جب میں نے نہیں سنے تو طلاق کیسے ہوئی؟ تو میں نے اس کہا میری بہن آپ کے سننے نہ سننے سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ بار بار اس بات پر مجھے اصرار کر رہی ہے کہ جب طلاق مولوی صاحب مجھے دی ہے تو مجھے سننے چاہیے، جب اس نے مجھے نہیں سنا ہے تو طلاق نہیں ہوئی۔ شاہ کل زیادہ شاہد وفادار مسالہ کی چیچو لہندے پہ میں طلاق لے کے ویلا کی تھی بیٹھا وہاں کہ نہیں وہ آدھے نا اکھے وہ گھنن ویندے تو اے آدھی ہی نہیں میں فرنٹ سیٹ تے بہ کے ویسا ہوں۔ تو میں نے کہا میری بہن ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں، جب اس نے آپ کو اپنے نکاح میں قبول کیا تھا تو کہاں تھا یہ آپ کا خاوند؟ کہتے ہیں مسجد میں۔ تو میں نے کہا جب خاوند کو مولوی نے کہا تھا کہ فلاں بنتے فلانا بنتے فلاں اتنے تولے حق مہر میں، اتنے گواہوں کی موجودگی میں، اس کے باپ کی اجازت سے میں آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، آپ قبول کرتے ہیں؟ تو خاوند نے کیا کہا تھا؟ کہا قبول ہی کیا ہوگا، میں نے کوئی سنا تو نہیں تھا کہ میں تو اس مسجد میں نہیں تھی۔ تو میں نے کہا جب تو نے قبول نہیں سنا تو تیرا نکاح اس سے کیسے ہوا؟ کہتی ہے کیوں؟ قبول تو مجھے کیا تھا۔ میں نے کہا اب طلاق بھی تجھے دی ہے، ہونی مانچا بھئی اس وقت اس نے قبول کیا تھا تو مولوی کو تو قبول نہیں کیا تھا، تو نے تو سنا ہی نہیں ہے۔ کوئی گواہ کو قبول کی تو بھئی نہ دو گواہ کو میں اپنے نکاح قبول کیتا ہے، تو گواہوں کو تو قبول نہیں کیا، سسر کو اپنے نکاح میں قبول نہیں کیا۔ قبول تجھے کیا تھا، تو وہاں موجود نہیں تھی، تیرا نکاح تھی ہی کو نہیں مکا۔ نہیں مولوی صاحب دو گواہ تھے تو نکاح ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اب بھی دو گواہ ہے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ ڈاٹھا کراڑا مسئلہ ہے۔ میں کہ نکاح لے کولا ہے، طلاق لے کراڑا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نکاح کے وقت نرم تھا، اب سخت ہو گیا ہے۔ یہ میں تمہارے معیارات اور ترجیحات پر آج تک نہیں سمجھ سکا۔ میرے دوستو ہمارے ہاں یہ غلطیاں ہیں، ہمیں شریعت کے مسئلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ جب پتہ نہ ہو ایڈے سوال تو سا لکھ کے بھیجن، خدا تو کو نوے حج تھے مولوی صاحب ہمارا غلط تقریر مکاؤں چاہتے یہ پرچیاں پڑھ دے رہا ہوں تو گھنٹہ گزر ویسی۔ کیرلے میں گال شروع کی تھی جی 40 منٹ ہو گئے، چلو میں اب بات کلوز کر رہا ہوں، توجہ رکھ لوں۔ ماشاءاللہ نل زیادہ کلوز کرے سا۔ میں کسی کے کہنے پر کبھی تقریر بڑھاتا نہیں ہوں اور کسی کے منہ چھوٹا ہونے پہ تقریر گھٹاتا نہیں ہوں۔ میں نے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا وہ مجھے پتہ ہے، میں خود اپنی ترتیب لے کر بیٹھتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اونچی سبحان اللہ کہیں گے تو مولوی بڑھا دے گا، تو سو میرے تے ویلا نہیں میں بھوکے دے پہ جو میں ودھا لے سا، میں وہ نہیں ہوں۔ میں نے اب وہی بات کر لی ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو ہمارے اندر یہ بنیادی غلطی ہے کہ ہم شریعت کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ ایک غلطی ہمارے اندر اور بھی ہے، وہ یہ ہے کسی بندے کو نیا مسئلہ اس کے سامنے پہلی بار آئے نا، مسئلہ تو پرانا ہے لیکن پہلی بار آئے تو لوگ کیا کہتے ہیں، یہ نواں سونا سے صاحب، تو بھائی تو مفتی صاحب ہے؟ نہیں۔ تو محدث ہے؟ نہیں۔ شیخ الحدیث ہے؟ نہیں۔ استاذ الحدیث ہے؟ جی نہیں۔ عالم ہے؟ جی نہیں۔ تو پھر تو پہلی بار ہی سنے گا نا، یہ کہاں سے آگے میں نے پہلی بار؟ ہاں کوئی عالم کہے، کوئی فاضل کہے، کوئی مفتی کہے، محدث شیخ الحدیث کہے، بھائی پہلی بار سنے، ہم سمجھیں کہ کوئی جھوٹ ہے، کیوں شیخ الحدیث صاحب کو نہیں پتا، مولانا کو نہیں پتا، مفتی صاحب کو نہیں پتا، یہ کوئی نویں گال ہے، یہ کوئی رول گول ہے، ہم پھر کہیں گے۔ لیکن ایک بندہ ایک مسئلے پہ اتھارٹی بھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی وہ کوالیفائڈ بھی نہیں ہے اس مسئلے پہ کہ وہ اس مسئلے کا ماہر اور اس کو جانتا ہو،
یا اس نے اس مسئلے پر اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہو, یا اس مسئلے کا ایکسپرٹ ہو, اور وہ کہے میں نے پہلی بار سنا ہے, تو اس کا تو حق بنتا ہے کہ وہ کہے. تو میرے بھائی یہ جملہ نہ کہا کریں کہ پہلی بار سنا ہے, بلکہ بندہ اپنی ناواقفیت پہ روئے. ورنہ میرا جی چاہتا ہے میں کہوں اپنی جہالت پہ روئے, لیکن میں نرم لفظ بول رہا ہوں, اپنی ناواقفیت پہ روئے. کوئے چٹی داڑھی تھی گئیم, چٹا سر تھی گیم, آج تک یہ مسئلہ بھی نام سنا. ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ سفید داڑھی میری ہو گئی, سفید سر میرا ہو گیا, آج تک میں اس مسئلے تک بھی نہیں پہنچا. تو یوں ہونا چاہیے, یوں نہیں ہے کہ الٹا علماء کو کوسے انما مسئلہ لو سوے صاحب یہ میں مولوی میں کھبے پاسے لے جے بھی جو کاٹ کے آکھا ہویا چاہیے چگل. تو بھائی نیا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ پرانا ہے, شریعت پرانی ہے, دین پرانا ہے, ایمان پرانا ہے, اسلام پرانا ہے. آپ کے سامنے پہلی بار آیا تو آپ کو تسلیم کر لینا چاہیے. کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں, آؤ گنو, طبیعت صاف ہے, انہا مطلب ہے لوگوں نے جیبیں جو کھجنے پہنچے نہیں, تو میں کو آج پتہ لگے کاشو بھائی. توجہ بھائی, ہمیں اس پر رونا چاہیے کہ میں آج تک دین کے اس مسئلے پہ نہیں پہنچا. تو ہمیں کچھ سمجھنا ہوگا, ہمیں دین کے قریب بیٹھنا ہوگا, ایمان والوں کے قریب. یہاں ایک بات اور بھی کرتا ہوں, آپ کے پاس دین سیکھنے کا ہر ہفتے میں 1-2 گھنٹے کا موقع ہوتا ہے, وہ ہے جمعہ کا بیان. جب آپ کے مولانا مسجد میں جمعہ کے بیان پہ بیٹھتے ہیں نا, تو کائنڈلی آپ تھوڑا پہلے آ جایا کریں, تھوڑا پہلے آ کر بیٹھا کریں, تاکہ آپ کوئی دین کی بات سیکھ سکے. یہ نہ ہوئے بٹن شودہ آپے بالے بہاری آپے دے وے, ممبر تے پوچا شوچا مار کے آپے بہ کے قرآن چاہ کے الحمدللہ نحمدہ, تو صاحب لے بھاویں غسل خانے چھالے دھاندے کھڑوتے ہو. یوں نہیں ہونا چاہیے کہ آپ گھر میں مول سے بیٹھے ہو, آپ پہلے آ کر بیٹھیں, سمجھیں, سنیں کہ عالم صاحب ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں, مولانا ہمیں درس قرآن میں کیا بتا رہے ہیں. یہ تبلیغی جماعت والے جو گھومتے ہیں سروزے میں لے جا کر ہمیں دین سکھاتے ہیں, یا ہمیں ایمان سکھاتے ہیں, ہمیں دین سکھاتے ہیں. بھائی ہمیں مولانا نے مسئلہ بتایا, ہم سیکھ لیں. تو ہمیں تو یوں ہونا چاہیے. اور آج کل حال کیا ہے, جس وقت مولوی صاحب جمعے میں اللہ اکبر کرے گا, اون ویلے بندہ ہے بکر کا مشہور تیل کرنا سیر تلا کے آ کھڑو سی اللہ اکبر. ایسے ہی ہے نا, آپ کے یہاں جو ملتا ہے وہی تیل آپ کے یہاں ہی ملتا ہے جو ہمارے یہاں آتا ہے یہیں سے, تو اس وقت آتے ہیں. بھائی آپ کو پہلے آنا چاہیے, آپ کو دین سیکھیے, سمجھیے قریب بیٹھ کر. اور پھر ایک بیماری بھی آپ میں نہیں آئے گی جب آپ قریب بیٹھیں گے نا. وہ بیماری کیا ہے, 5 منٹ ہوتے ٹھیک ہے مولوی صاحب لگا بیٹھے, اوہ میں این چھوڑے تھے کوئی جہاز وہدا پیا ہوئے. ایک گاڑی والے کے پیچھے لکھا ہوا تھا کہ اگر تو نے مجھے کراس ہر صورت کرنا ہے نا, تو بہوں جلدی بھی تو جہاز چگین, بہوں ابالا ہے تو جہاز چگین لگے. تو ہم ایسے 5 منٹ مولوی صاحب کی بیان کے اوپر ہو گئے. تو بھائی مولوی صاحب جو بیان کر رہے تھے اپنے پیو دے کسے سنے تھا بیٹھے, اپنی ماں کی واقعات سنا رہے, اپنی بہن اور اپنے بھائی کی باتیں بتا رہے. بھائی تمہیں دین سنا رہے, 5 منٹ اوپر ہو گئے تو تمہارے لیے فائدہ ہے. اچھا یہ بھی آپ کو پتا ہو, یہ 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں کہ بیماری اس بندے کو لگتی ہے جو لیٹ آتا ہے. جو بیان میں شروع سے آئے نا اور دین سمجھ رہا ہو, وہ کبھی نہیں کہتا 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں مسئلہ سمجھ آنا پہ کو سر لگی پئی ہے, گہل سمجھ آنی پئی ہے. یہ بیماری ٹچ اسے ہوتی ہے, یہ وائرس اسے ہی اٹیک کرتا ہے جو لیٹ آنے کی عادت رکھے. اور جو دین سمجھنے والا ہوتا ہے نا وہ پہلے آتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جو جمعہ کے دن سب سے پہلے آئے اس کو اللہ کے راستے میں اونٹ ذبح کرنے کا, صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. جو دوسرے نمبر پہ آئے اسے گائے صدقہ کرنے کا, جو تیسرے پہ آئے اسے بکرا صدقہ کرنے کا, اور جو چوتھے نمبر پہ آئے اسے مرغی, اور 5ویں کو مرغی کے انڈے کے بقدر ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے, صدقہ کرنے کا, قربانی نہیں. مطلب تو آکھا ہے اونٹ گاں تے بکرے دی قربانی ہے, چلو ککڑ تے انڈے دی بھی ہے, قربانی نہیں کہہ رہا ہوں, صدقہ کرنے کی بات کر رہا ہوں. تو ہمیں تو پہلے آنا چاہیے, ہمیں سمجھنا چاہیے, علماء کی خدمت میں حاضری دے کر بات سمجھنی چاہیے. لیکن نہیں, کالج میں انعامات کی تقسیم اور بیٹا بلائے نا تو آدھا گھنٹہ پہلے پرنسپل کے کمرے میں لائن بنا کر بندے ٹھہرے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس سے آپ کی دنیا وابستہ ہے. اور جو دین سکھانے کے لیے
اوہ مولوی صاحب مہینے دی فیس دیکھنی وقت اوہ بھول گئی ناراض رہے چلو اگلے مہینے لے سوچا. مولوی کو دیتے ہوئے کچھ ہوتا ہے اور وہاں سب کچھ ٹھیک ہے. میں بعضوں کا حیران ہوں, مسجد میں جسے 100 روپے چندہ دیتے وقت کرونا ہو جاتا ہے, جس کو 2000 کا بل پے کرتے ہوئے گھر میں DSLR کا انٹرنیٹ کے پیسے دیتے ہوئے کچھ نہیں ہوتا, جسے پیکیجز میں, جسے دنیا داری میں, جسے سب کچھ معاملات کے خراب کرنے پہ, اور شادی دے ہوتے میراسیاں تے ویلا بھکاوانی کچھ نہیں تھی دائی کو. ایک ہمارے ہاں بندے ہیں, ان کے گھر میں شادی ہوئی تو میراسی آئے, ڈھول باجے والے تھے, او توتیاں شوتیاں موج لا کے تھے, ہفتہ محلے کو جگہ ہی رہن. میں دلی سوچا اچھا تو سکنا اللہ ہمیں وقت تلے چڑھنا ہے. بعد نے بکرے دماغ کرن تو خیر منے سے ایک دیوار تے بکرا چھری تلے آسی نا مگر تائیں کنا مولی دے کو آونے میں نہ پوتل تو آویں میں تنل مقصم. قربانی کے دن آئے تو وہ بندہ میرے پاس آ گیا, مولانا ذرا میرا حال سنیں اور مجھے بتائیں میرے اوپر قربانی آتی ہے. میں نے کہا قربانی کا نمبر تو بعد میں, پہلے میں نے تمہیں قربان کرنا ہے. اجی وہ کیا؟ میں نے کہا یہ جو میراثی منگوا کر ان کے اوپر یہ یوں کر کے پیسے ڈالے تھے اور 4 دن محفل موسیقی چلائی تھی, ان پر کتنا خرچہ آیا تھا؟ کہتے 2-2.5 لاکھ آ گیا تھا. میں نے کہا 2.5 لاکھ شیطان کو دیتے وقت تو نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میرے اوپر قربانی آتی ہے یا نہیں؟ ہوں 10,000 روپے دا ونڈا رلنا تو تک کرونا تھی گئی شکل موت پہ گئی ہے, گل گھوٹو پہ گئی, ہائے 10,000 میں کرلنا پوسی, ہائے لیلا کومنا پوسی. شرم نل بور مار, 10,000 روپے کا ایک حصہ ہے تجھے اب دیتے ہوئے موت پڑ رہی ہے, شرم کرنی چاہیے. سوال بندے دی طبیعت صاف تھی نہیں جی میں صاف تھی من دا حق ہوئے. میں حیران ہوں, قسم سے یقین مانے میں حیران ہوں. بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانا کھانے جائیں گے, بل پے کرنے کا وقت آئے گا تو 500 روپے ٹپ میں دے دیں گے اس بیرے کو جو آپ کو, ویٹر کو جو آ کر آپ کو کھانا دے گا. 500 روپے 1000 روپے ٹپ دے کر آ جائیں گے. اور فقیر سے تربوز لے رہے ہوں گے ریڈی کے اوپر, کیسے کلو ہے؟ وہ کہے گا 30 روپے. نہیں تو 20 روپے لا چا. جی ایک گلاس وڈی شے ڈھکنے پانی پا کے بڑھ مرے بندہ. آپ ہنستے ہیں, میں درد دل بیان کر رہا ہوں, میں تمہیں آسانے کے نہیں کہہ رہا. آپ اللہ گھر میں بیٹھے ہیں, غریب سے 10 روپے جو زائد دے تو اچھی بات ہے. میں اس دن ایک جگہ گیا, میں کھل کے بتاؤں, ہیئر ڈریسر کی دکان میں کٹنگ کروانے کے لیے گیا تو میری جوتی تھی نا, تو ایک پالش والا بچہ آیا اور نے کہا مول صاحب جوتی پالش. تو ساتھ والے مجھے کہا مولانا سے اتار دیں, میں پے کروں گا, آپ جوتی پالش کروا دیں. میں نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں, بس سخاوت اللہ پاک کسی کو دیتا ہے. میں نے جوتی دے دی, وہ پالش کر کے آیا تو اس نے پوچھا کتنے پیسے؟ اس نے پتہ نہیں 35 کے 30 روپے بتائے. جی انہیں کہا بھی گن تھا. اللہ کی قسم میرا میٹر کبھی شارٹ ہونا, میری نسل قریشی اور کبھی قریشی رکھ بھڑک اٹھے نا, پھر دنیا دیکھتی ہے کہ بھڑکنا کہتے کسے. میں نے اسے کہا اس نائی کو تو 250 روپے پہ کٹنگ کروانے آیا, تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس بچے کو 30 کے بجائے تو 50 دے دے. اوے حیا کر. یقین مانیے میں اپنی بات باندھا یار کیا کروں, میری جیب میں کوئی بڑا نوٹ نکلے نا میں کبھی اس سے کھلے واپس نہیں مانگتا اس بچے کی حیثیت دیکھ کر. ویسے ہی بندہ دے دے, ادھر یہاں نظر نہیں آتا ہمیں. ہمارے دل مر گئے, ہمارا ضمیر مر گیا. میں نے کہا بھائی میں اس کو پے کر سکتا ہوں. میں نے بٹوا نکالا, میں نے کہا میں پے کر رہا ہوں, آپ اپنی جیب میں رکھے, مجھے کنجوس مال نہیں چاہیے, جیب میں رکھو اپنے پیسے کا. اللہ کے نام پہ دیتے ہو تو پھر اللہ سے بڑے نوٹ مانگتے ہو تو رب کو بھی بڑے نوٹ دیا کرو. رب العزت کے نام پہ ایک بندے کو میں نے صدقہ دلوایا, ترغیب دے دے کے ایک غریب کو 500 روپے صدقے کے دلوائے. تو وہ ایک ہفتہ تک مجھے کہتا ہے کہ میں دل میں سوچتا رہا کہ 500 صدقہ دیتا ہوں, 500 میں نے صدقہ دی, زندگی میں پہلی بار دیا ہے. ورنہ فقیر کو کیا کہتے وہ کھلے کھوری کھلے کوئی نہیں. آپ دے گنو فقیر کو کھلے ہاتھ ٹرکاؤ, یوں نہیں ہوتا میرے بھائی. ہمارے ایک دوست ہیں 1.5 کروڑ روپے کا اس نے گھر لیا, میں ابھی ان کو بتا رہا ہوں. ایک دن میرے پاس آئے ہیں, مول صاحب کوئی وظیفہ بتائیں. میں نے کہا خیر ہے کس چیز کا؟ وہ 2 لاکھ روپے میرے گھوم گئے ہیں. مجھے تھوڑی ہنسی آئی, ہنستے کیوں ہیں؟ میں نے کہا 1.5 کروڑ کا گھر لیا تھا, کوئی 50,000 کسی غریب کے گھر میں 6 ماہ کا راشن ڈلوا دیا تھا. کہتے ہیں نہیں.
میں نے کہا حق تھا 1.5 کروڑ کا تم نے گھر لیا ہے تو 50,000 کسی کے گھر میں دیتے کہ 6 ماہ آپ لوگوں کا راشن ہے، کوئی دے دیتے نا، موت کون دی ابھی ہوں 2 لاکھ لگا گیا یا اللہ بھمیں جان چھٹی۔ تو میں نے اسے کہا جب پیسہ گم جاتا ہے نا تو واپس نکالنے کے لیے وظیفے نہیں ہوتے، واپس نکالنے کے لیے ایک ترکیب ہوتی ہے، اگر وہ مانتے ہو تو نکل آئے گا۔ کہتے کیا؟ میں نے کہا ابھی سے منت مان لو کہ میرے مولا اگر وہ 2 لاکھ ملے تو 1 لاکھ اللہ کے نام پہ صدقہ دوں گا۔ مولوی صاحب 1 لاکھ صدقہ دے بڑا اوکھا ہے۔ کہتے 1 لاکھ صدقہ دینا مشکل ہے۔ میں نے کہا 2 لاکھ چور کو دے دیے تو خیر ہے، 1 لاکھ صدقے کی نیت نہیں کرتا۔ تو ہم کس نہج پر پہنچ گئے ہیں بھائی؟ اے دل بڑا کر، قبر میں ساتھ نہیں لے جانا، ہم نے قبر میں ساتھ نہیں لے جانا۔ آؤ میں تمہیں جمع شدہ مال کی ایک آیت سنائے دیتا ہوں کہ جو ہم مال جمع کرتے ہیں نا اور اس پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا، تو رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ اے یہ بات سمجھنے والو کہ جو تم نے سمجھ لیا کہ تمہارے پاس مال ہمیشہ رہے گا، آؤ سورت ہمزہ، سورت نمبر 104 ہے، پارہ نمبر 30 ہے، اس کی آیات پڑھنے لگا ہوں۔ رب العزت کیا فرماتے ہیں ذرا توجہ رکھنا۔ فرمایا الذی جمع مالا وعددہ، اس شخص کی مثال جس نے پیسے اپنے پاس سیو کیے، مال جمع کیا، کمیٹیاں ڈالی اور اکاؤنٹ بنائے اور جمع کر کے رکھ دیا، وعددہ، اور اس کو کاؤنٹ کرتا رہا، شمار کرتا رہا، گنتا رہا، جتنے تھی گنتے آج اتنے تھی گئے، یحسب، اور اس کا گمان یہ رہا، ان مالہ اخلدہ، کہ میرا مال ہمیشہ رہے گا میرے پاس، میں اس مال کا مالک رہوں گا۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا، لیمبذن فی الحطمہ، رب کے راستے میں حق نہ دیا تو یہ سارا مال تیرے سمیت رب حطمہ کے اندر ڈال دے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اے پیغمبر علیہ السلام کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ وہ اللہ کی جلائی ہوئی وہ آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جسم بعد میں جلائے گی، اندر والا دل پہلے جلائے گی۔ یہ اللہ دا قرآن ہے، کوئی ڈائجسٹ نہیں، یہ جنگ اخبار کا صفحہ نہیں ہے، یہ میں اخبار جہاں نہیں پڑھ رہا، یہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، جو آپ کا اور میرا ایمان ہے کہ اس کی زبر زیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ ہم اس جگہ بیٹھے، ہمیں کوئی رب کے راستے میں دینا نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں زکوٰۃ سال میں 1 بار جیسے ہے ویسے عشر بھی سال میں 1 بار ہے۔ بابا زکوٰۃ سال میں 1 بار ہے، عشر سال میں 1 بار نہیں ہے، ہر فصل پہ الگ عشر ہے، چاہے تمہارے 12 فصلیں ہوئیں، 12 مہینوں میں تم نے 12 بار عشر دینا ہے۔ ما خرجت الارض فعلیہ العشر او 20، زمین سے جو کچھ نکلا اگر پیسہ لگا کر پانی ڈالا تھا تو 20واں حصہ ہے، اور بارش کی بنیاد پر فصل اگی تھی تو 10واں حصہ۔ یہ فیصلہ ہے ہر پیداوار پر۔ کوئی کہتا ہے ٹھیکیدار کے ذمے ہے، کوئی کہتا ہے مزیرے کے ذمے ہے، کوئی کہتا ہے اندے ذمے ہے، کوئی کہتا ہے اندے ذمے ہے۔ آج جان چھٹی بھائی، جس کی فصل ہے اس کے ذمے ہے، بس اجیں دیے اللہ ہمیں، ہم نے دینے ہمارے اوپر، ہم اس معاملے کو نہیں دیکھتے۔ تو میرے دوستوں، میری بات آپ کے سامنے اس لیے چلائی تھی کہ ہمیں ہمارے اعمال کا جواب قبر میں دینا ہے، تو ہمیں اس پر فکر کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے؟ سنن نبی داود میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان من السنہ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھو اور ناف کے نیچے رکھو۔ کوئی ناف کے اوپر رکھے نماز اس کی بھی ہو جاتی ہے، لیکن مسنون طریقہ یہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پہ انگوٹھے چومنا، میرے بھائیو رسول اللہ کا نام آئے تو درود پاک پڑھنا چاہیے۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ بھی پڑھ لیں تو آپ کو کوئی اوکھا تو نہیں، حضور کے نام پہ کیا پڑھنا چاہیے؟
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حدیث پاک میں من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ عشرہ، او کما قال حضرت ابو ہریرہ کی روایت صحیح بخاری میں کہ جس نے میرے اوپر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ رب العزت اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل کرے گا. ٹھیک ہے، اللہ تمہیں توفیق دے. یہاں سے پڑھو، فرشتے آقا نامدار تک لے کر جائیں گے. اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے. کنجوس و حامین تو نہیں بھی یاد ہے. اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے. اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے، عافیت سے لے جائے. آج کل راستوں کا عجیب معاشرہ کرتی ہے، عجیب معاملہ کرتی ہے. کیا دجالی فتنے ہیں. اللہ پاک اس فتنوں سے بچاتے ہوئے حضور پاک کے روزے پہ عافیت والی حاضری دلائے. جب حضور کے روزے پہ آپ جاؤ نا تو ادھر آپ پڑھو گے ڈائریکٹ رسالت مآب سنیں گے اور آپ کو جواب عطا فرمائیں گے. ادھر سے پڑھو گے فرشتے لے جائیں گے. تو حضور پاک کے نام پر درود پڑھنا یہ تو حدیث پاک میں ہے. باقی جو ترتیب آپ نے رکھی ہوئی ہے وہ شریعت کا حصہ نہیں ہے. یہ جو سوال ان نے پوچھا ہے شریعت کی تعلیمات درود پاک پڑھنا ہے. تراویح کتنی رکعت پڑھنی چاہیے؟ 20 یا 8. سنن مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 3 میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی صحیح حدیث موجود ہے. فرمایا صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 20 رکعۃ والوتر. اللہ کے رسول نے رمضان مبارک میں 20 رکعت تراویح اور پھر وتر پڑھائے. تو اس لیے 20 رکعت تراویح ہے. جنازے کے بعد دعا مانگنا. میرے بھائی جنازہ خود دعا ہے، جنازہ خود دعا ہے. حدیث پاک میں اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. حضرت ابو ہریرہ کی صحیح حدیث ہے. فرمایا کہ جب جنازہ پڑھنے لگو تو اخلاص کے ساتھ دعا مانگو. تو یہ جنازہ دعا ہے. نماز جنازہ کے بعد جو دعا ہے وہ قبر والی ہے. قبر تدفین کے بعد آپ دعا مانگیں وہ ہے. نماز جنازہ کے سلام کے بعد کوئی دعا نہیں ہے. اگر دعا ہوتی تو شریعت میں لکھی ہوتی. پورے قرآن میں، پورے رسول اللہ کے فرمان میں، صحابہ اور اہل بیت کے فتاوی میں کہیں وہ دعا کے لفظ نہیں ملتے جو سلام کے بعد ہو. آپ سوتے وقت دعا پڑھتے ہیں، کون سی پڑھیے؟ اللہم بسمک اموت و احیا. مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے. حدیث نمبر تو پبلشر کا کام ہے نا. کوئی پبلشر کون سا نمبر دے دیتا ہے. کوئی میرے پاس یہ اردو والے نہیں ہیں کہ میں نمبر جانوں. میرے پاس عربی والی ہے، اس میں باب ہے، باب فی رمضان. تو بھائی نمبر ہونا ضروری نہیں ہے. نمبر پبلشر نے لگائے ہیں. رسول اللہ کی حدیثوں پہ باب ملتے ہیں. باب فی رمضان مصنف ابن ابی شیبہ. آپ تشریف رکھیں ذرا، مجھے گفتگو پوری فرمانے دیں، میں آپ کی بات سن کے جاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ میرے بھائی میں 12 نہیں 112 سن لوں گا. آپ بیٹھے، حدیث سننے سے تو ایمان بڑھتا ہے. آپ بسم اللہ پڑھ کے مجھے ایک حدیث دے دیں جس میں 8 کا لفظ ہو اور تراویح کا لفظ ہو، آپ کو 11 معاف ہے. میں آپ کی علمیت کی ایزی لوڈ کو جانتا ہوں. آپ بیان میں اٹھیں پھر سننے کا حوصلہ پیدا کریں. قیامت تک آپ ایک حدیث ثابت نہیں کر سکتے جس میں 8 کا لفظ ہو اور تراویح کا لفظ ہو. آپ کو 12 میں 11 معاف ہے، آپ ایک سنا دینا. کسی کے جلسے میں اٹھ کر یوں بات کرنا، پھر حوصلہ بھی رکھیں. میں یہی تو کہتا ہوں کہ ہمارے اندر علمی ایزی لوڈ کا جوش پڑتا ہے. ایک حدیث جس میں لفظ تراویح اور لفظ 8 ہو، خدا کی قسم میں بھویں کٹا کر ان کی بات مان لوں گا. میں بہت اچھی طرح ان حدیثوں کو جانتا ہوں. میرے بھائی کو 11 معاف ہے، ایک پڑھ دیں. چلو چھوڑو، دعا کے بعد کہیں گے بھاگ گئے. بسم اللہ ایک روایت پڑھیں جس میں 8 رکعت کا لفظ ہو اور تراویح کا لفظ ہو. بسم اللہ پڑھیے، بسم اللہ. پھیرے ذرا اس طرف کیمرہ اور دکھائیں. بسم اللہ بھائی پڑھیں. 12 حدیثیں فرما رہے تھے نا، 11 معاف ہیں، ایک پڑھ دیں. ختم ہو گئی بات. میرے بھائی میں حیران ہوں، بات وہ کریں جو دلیل کی دنیا میں ہو. کسی کے جلسے میں کھڑا مفتی عبدالواحد قریشی اماد کھیر پیتا جری سید ماں ہے. حرامی ہو بندہ جرا تو دین تو حال ونجے جھوٹ بول کے. یہ 2 فرشتے میرے سن رہے ہیں، میں کذب کروں دین کے اوپر، اللہ لعنت کرے میرے اوپر. پیغمبر اسلام کی ایک حدیث نہیں ہے جس میں تراویح کا لفظ اور 8 رکعت ہو. ایک حدیث نہیں ہے، صحیح بھی نہیں ہے اور ضعیف بھی نہیں ہے.
میں بات کر رہا تھا، سنیے، چلو میری ابھی گفتگو جاری ہے، وہ ماشاءاللہ ہمت فرمائے کوئی ایک روایت دکھا دیں، اب نہیں، 1 سال مہلت ہے۔ میرے دوستو، نماز جنازہ کے بعد جو دعا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ مانگی ہے، تو وہ دعا مانگیں۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ سوتے ہیں تو دعا کون سی پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، یہ آپ نے دعا کے لفظ کیوں سنائے ہیں کہ حدیث میں لکھے ہوئے ہیں؟ اٹھتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ آپ لفظ کیوں سنا رہے ہیں کہ یہ حدیث میں لکھے ہوئے ہیں؟ آپ بیت الخلاء جاتے ہیں آتے ہیں، دعا ہے یا نہیں ہے؟ مسجد آتے ہیں جاتے ہیں، دعا ہے یا نہیں ہے؟ جنازے کے بعد والی دعا کے لفظ کیوں نہیں ہے؟ شریعت میں کیوں نہیں ہے؟ جب نہیں ہے تو اس کا معنی ہے سلام کے بعد نہیں مانگی، لفظ ملتے ہیں قبر والی، اس لیے قبر کے اوپر دعا ہے۔ کل خوانی، میرے بھائی، ہم کسی کل خوانی کو جائز نہیں سمجھتے۔ اللہ کے رسول کی کل خوانی نہیں ہوئی، حضرت ابوبکر کی نہیں ہوئی، حضرت عمر کی نہیں ہوئی، حضرت عثمان کی نہیں ہوئی، حضرت علی کی نہیں ہوئی، امام حنیفہ کی نہیں ہوئی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، تمام بزرگان دین میں کسی کی نہیں ہوئی، تو اس لیے شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ نماز میں رفع الیدین، جی ہاں، نماز جب شروع کریں گے آپ رفع الیدین کریں گے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کی سنت ہے۔ حضور پاک نے تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین کیا ہے۔ جو رکوع کا ہے اور جو سجدے کا ہے یہ حضور پاک نے ضرور کیا ہے، حدیثوں میں ثابت ہے، لیکن آخر میں چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی صحیح حدیث ہے، سنن نسائی ہے، جلد نمبر 2 ہے، باب التسلیم ہے، میرا حوالہ نوٹ کر لیجئے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود نے سنائی، فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، آؤ میں صحابہ تمہیں اللہ کے رسول والی نماز حدیث سے پڑھ کے دکھاؤں۔ فصلی فرفع یدیہ فی اول مرۃ ثم لم یعد، سب سے پہلا رفع الیدین تکبیر تحریمہ کا کیا، اس کے بعد سلام تک رفع الیدین نہیں کیا، یہ مسنون نماز ہے۔ جائیداد میں بہن کو حصہ دینا چاہیے، جی بالکل دینا چاہیے، جیسے بہن باپ کی وارث ویسے بھائی باپ کا وارث، تو بھائی کو بھی آپ نے حصہ دینا ہے، کہ یہ دستاویز لکھی ہو نہ کو ڈھوچا، تجھے بہن نے بھائی کو دینا ہے، یہ بھائی نے بہن کو دینا ہے، شریعت نے دونوں کو حصہ دیا ہے۔ والد فوت ہوگا، حصہ دونوں کا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، رب فرماتا ہے جائیداد میں بھائی کے 2 حصے اور بہن کا 1 حصہ، ایسا ہی ہے۔ تو یہ قرآن کریم میں ہے، 4 پارے میں ہے، اللہ پاک کے فرمان میں ہے، میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے۔ امید ہے میرے بھائی کو ایک حدیث مل گئی ہوگی، 11 معاف ہیں اور 12ویں نمبر کی حدیث ایک ہی پیش فرمائے، جس میں 8 کا لفظ ہو اور تراویح کا لفظ ہو۔ ہم ابھی سے میں بھی 8 پڑھوں گا اور آپ سب نے بھی 8 پڑھنی ہوگی، ایسا ہی ہے؟ جی بسم اللہ پیش فرما دیں۔ جی ٹھیک ہے بھائی، کہتے ہیں دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ الہی آتی نفسی تقواہا وزکہا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے میرے مولا ہمارا مل بیٹھنا قبول فرما، اللہ میں دین اسلام کے احکامات پہ عمل عطا فرما، اللہ ہم سب مسلمان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دے، اے اللہ ہماری نفرتیں اور قدورتیں ختم فرما کر دین کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں اپنے والدین کی قدر کی توفیق عطا فرما، بزرگوں کی قدر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اولیاء اہل بیت اصحاب سب کی قدر کی توفیق عطا فرما، انبیاء کرام کو ماننے والا، ان کے اسلام احکام پہ ماننے والا ہمیں بنا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا دے، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا، اے میرے مولا ہمیں ایسا بنا دے جیسا کہ تو اور تیرا حبیب خوش ہو جائے، اے میرے مولا یہ موجودہ بیماری اور فتنے سے امت کی حفاظت فرما، ہمارے لیے بیت اللہ اور روضہ رسول اللہ کے آنے جانے کے عافیت والے راستے کھول دے، اے میرے مولا ہم بے اختیار لوگ ہیں، ہمارے ہاتھ میں کوئی
کوئی اختیار نہیں، لیکن اللہ تو ہر چیز کا اختیار رکھنے والا ہے۔ اے میرے مولا تو خالق و مالک قادر ہے، اے اللہ تو ہر چیز پر قدیر ہے، علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے۔ میرے مولا تیری طاقت بے انتہا ہے، اے اللہ اپنی طاقت استعمال فرما، ہمارے لیے راستوں کو آسان فرما دے، اے اللہ آسان فرما دے، عافیت کا معاملہ فرما، ہر طرح کی رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے میرے مولا جو بیماریوں نے صحت عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔